اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم میں سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے جس بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور ہو سکے تو 14 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہیں تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھنا۔ تو ناظرین آج میں آپ کے لیے شب بارات کے نوافل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے ان کو غور سے سن بھی لینا ہے اور اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے تاکہ آپ کو یہ نوافل یاد رہیں۔ سب سے پہلے شب بارات میں آپ نے بعد نماز مغرب 6 رکعتیں نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی 2 رکعت آپ نے درازی عمر کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ دونوں میں سے کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم 1 بار پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنا حاجت بخشش ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب بارات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے۔ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے رزق میں ترقی ہوگی۔ ناظرین آپ نے شب بارات میں لازمی عبادت کرنی ہے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں۔ ہو سکے تو تمام اسلامی بہنیں اور اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ سب سے پہلے فرض نمازوں کا پوچھا جائے گا۔ نوافل جب تک فرض پورے ہمارے نہیں ہوتے تب تک ہمارے نفل عبادت قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نمازوں کا قضا نمازوں کا حساب لگا لینا ہے۔
تو تمام اسلامی بہنوں نے اپنی قضا نمازیں جو ان کی رہ گئی ہیں وہ اپنی حساب لگا لیں کہ ہم نے کب اپنی نمازیں نہیں پڑھیں۔ جب حساب لگا لیں تو آپ نے اپنی قضا نمازوں کو بھی ان نفلی عبادت کی جگہ پر اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اسلامی بھائی بھی یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت انس بن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شعبان کے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اس سے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اتنا زیادہ ثواب ہے تو آپ سب نیت کر لیں کہ ہم ایک تو شب بارات میں عبادت کریں گے اور 15 شعبان ہو سکا تو 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، نفل پڑھنے کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔